بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پروگرام برکت رمضان لے کر آپ کا میزبان محمد احمد ساجد حاضر خدمت ہے۔ سلام پیش کر رہا ہوں، قبول فرمائیے گا۔ آج 29واں روزہ کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب قاری شبیر حسین صاحب۔ میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور تشریف فرما ہیں جناب محمد احمد چاند صاحب، المراج موویز کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میں جناب کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور کے گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا آج ہیں اور چاند بھی ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد طیب صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے عظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے پروگرام کا آغاز پاک نام سے ہوا چاہتے کلام پاک کے لیے میں جناب قاری شبیر حسین صاحب سے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ قاری صاحب، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت انداز تلاوت سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کے قلوب و اذہان کو منور و مطر فرمایا. آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے تشریف لائے اور میں متمس ہوں ہمارے پروڈکشن ٹیم کا حصہ جناب محمد طیب حسن قادری صاحب سے کہ وہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اے صبا سرکار کی باتیں سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا. سید ابرار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا. روئے جا کر روئے جگہ میں رے حضور، آج تو اس غار کی باتیں، آج تو اس غار کی باتیں سنا. سید ابرار کی باتیں سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا. اور شعر ہے، شاید آ جائے وہ خوابوں میں کبھی، شاید وہ خوابوں میں کبھی، شاید آ جائے یقیناً آ جائے وہ خوابوں میں کبھی. وصل کی اخیار کی باتیں سنا، وصل کی اخیار کی باتیں سنا. سید ابرار کی باتیں سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا. ہم بھی جائیں گے مدینے پھر
کبھی ہم بھی جائیں گے مدینے، پھر کبھی طیبہ کے بازار کی باتیں سنا، طیبہ کی باتیں سنا، اور میرے آقا سنتے ہیں دل کی صدا، میرے آقا سنتے ہیں دل کی صدا، میرے محبوب خدا کی یاد سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ کریم اللہ قمر صاحب، جو کہ خطیب ہیں ہماری جامع مسجد یعقوبیہ حویلی لکھا کے۔ میں جناب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرت صاحب بتائیے گا کہ ماہ رمضان آج میں بھی آخری روزہ بن جائے، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ کے منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ صبح عید ہوگی، جبکہ ابھی ہمارے جو مفتی اعظم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب اور جو رویت ہلال کمیٹی ہے، انہوں نے بھی ابھی تک کوئی اپنا آفٹر مغرب پریئر وہ ان کا اجلاس جو ہے وہ کراچی میں ہوگا، تو دیکھا جائے گا کہ کیا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ تو میں بھی ہمارا آخری روزہ جو ہے وہ آج کا کنسیڈر ہو جائے، تو 29ویں روزے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، افطار کی جانب۔ تو یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان میں ہم نے عبادات بھی کی، صدقہ و خیرات بھی کیے اور اللہ اللہ بھی کی، تو قبول کرنے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ماہ رمضان میں عبادات کے جو اجر و ثواب ہیں وہ 70 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے، اب دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو ایک درست ٹریک پر جو ہے وہ چلانا ہے۔ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے نام کمانے کے لیے، اپنی شہرت کے حصول کے لیے، کہ ہماری بلے بلے ہو جائے۔ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین میں جو ہے اس کو بہت برا قرار دیا گیا ہے، اور برے اخلاق و کردار سے جو ہے نا جی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ناظرین کو آج آپ بتائیں گے کہ ریاکاری جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، اور جو ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتانا ہے کہ اس سے ریاکاری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ جبکہ آج کل کو دیکھا جاتا کہ آج کل اگر ہم کسی کو ایک صابن کی چکی دے رہے ہیں، ٹکی دے رہے ہیں، تو اس کی بھی ہم سیلفی لے رہے ہیں، کسی کو راشن بیگ دے رہے ہیں اس کی بھی سیلفی لے رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے علاقہ میں جو مخیر حضرات نے جو لوگوں کی خدمات پیش کی ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کی انہوں نے تصویر نہیں آنے دی۔ مطلب ہے یہ سوشل میڈیا کا جو ہے یہ اثر پڑا ہے ان پر۔ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ کر لیتے تھے ایسا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن بعض علاقوں میں ایسا ہو بھی رہا ہے۔ یہ ہمارے ناظرین کو ذرا وضاحت سے آگاہ فرمائیں۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد۔ سب سے پہلے میں قبلہ محمد احمد ساجد صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے اپنے پروگرام برکت رمضان میں مجھے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا و آخرت میں ان کو بھلائیوں سے نوازے۔
انہوں نے جو سوال کیا ہے ریاکاری کے بارے میں ہے، اور دوران سوال آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمل کا اجر 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو عملی ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل وہ دگنا کیا جاتا ہے۔ کس حد تک کیا جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بعشر امثالھا، 10 گنا، الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ ایک بندہ مومن ثواب کی خاطر، ریاکاری کی خاطر عمل نہیں کرتا، ثواب کی خاطر کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ اگر رب ذوالجلال کا فضل شامل حال ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے میں آپ کو اس آیت کے مفہوم کے مطابق وہ مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو اور اس دانے کو جب زمین میں بویا جائے تو وہ دانہ 7 بالیاں نکال لے اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے لگیں، تو اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ جو رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی عطا پر ایمان رکھتا ہے اور اجر، عزت اور شہرت کا مالک رب ذوالجلال کی ذات کو ٹھہراتا ہے، وہ کبھی بھی ریاکاری نہیں کرے گا۔ ریاکاری کر کے اپنے عمل کو یوں برباد کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک حدیث جو ذرا لمبی حدیث ہے، اس میں ایک عالم دین، ایک سخی اور ایک مجاہد کا ذکر ہے۔ میں آپ کو صرف سخی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن دنیا میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہا دکھاوے کے طور پر، اس کے دل میں ریاکاری تھی، وہ دکھاوے کے طور پر خرچ کرتا رہا۔ جب رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، تو نے وہ مال کیسے خرچ کیا؟ تو وہ رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مال عطا کیا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے بندوں پر تقسیم کیا، تیرے دین کے لیے اس مال کو خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تجھے دنیا میں سخی کہا جائے، اور تجھے اس عمل کا بدلہ مل گیا۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اوندے منہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ تو وہ بندہ جس کو مال عطا ہوا اس کا حال ہے۔ اشارہ مجاہد کی طرف کر دوں، وہ جو سب سے عزیز چیز ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد میں جاتا ہے اور ریاکاری آ جاتی ہے تو پھر اس کا جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ عمل بھی فضول جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین واعظ نصیحت کرتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے، تو اس دکھاوے کی بدولت اس کا یہ عمل رائے گا جاتا ہے۔ ایسے تینوں آدمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ریاکاری کی بات کریں تو یہ ریاکاری، اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اتنا مشکل ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اس عمل کا پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا عامل ہوں، میں کتنا بڑا سخی ہوں، میرا کردار معاشرے کے لوگوں کے لحاظ سے کتنا بلند ہے، یہ جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے عمل کی نمائش کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دکھاوے کی صورت ہے، لیکن جب اس طرح کی صورت وہ نہیں اپناتا لیکن دل کے اندر
اس کا رجحان اور میلان ایسا بن جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں، میں اتنا عمل بھی کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دے رہا. اب ریاکاری کے چھپانے پر وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں ریاکار. ایک تو ہے کہ معاشرے کے سامنے اپنے عمل کو پیش کیا جائے، یہ ریاکاری ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر یہ چیز محسوس کی جائے کہ میں کتنا بڑا صوفی اور پرہیزگار ہوں، تقویٰ مجھے کتنا میسر آیا ہوا ہے کہ میں عمل بھی بڑا کر رہا ہوں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتے دے رہا. اپنے اندر اپنے جذبات کو وہ بھڑکاتا ہے کہ میں ریاکار نہیں ہوں، عمل کر رہا ہوں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا میں کتنا بڑا رب کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہوں. اس سلسلے میں بھی ریاکاری کا پہلو سامنے آ جاتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہر لحاظ سے ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا کریم اللہ قمر صاحب جو ہیں وہ اظہار خیال فرما رہے تھے ریاکاری کے حوالہ سے. تو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام بھی ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں اس سے راضی ہو. تو ناظرین ریاکاری کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بندہ کام کرے، ان کو خوش کرنے کے لیے کام کرے کہ میں طیب صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں تو طیب صاحب جو ہیں وہ مجھے بڑے خوش ہوں گے، میری عزت افزائی کریں گے، ڈھکے چھپے انداز میں جو ہے وہ میری خدمت جو ہے وہ بھی کریں گے، تو مجھے جو ہے فائدہ پہنچائیں گے، میری عزت نفس جو ہے وہ بحال کریں گے اور میری بلے بلے کروائیں گے. یہ ریاکاری ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا جی وہ بچنا بہت مشکل ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد قمر صاحب، آل مراج موویز کے نام سے ہے. تو محمد احمد چاند صاحب، میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں. انہوں نے بھی اپنی شام کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ حویلی ادبی کونسل کے زیر تمام بڑے زور و شوروں سے جاری ہے اور یہ اس کے سارے پروڈکشن مینیجر ہیں، یہ سارا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کیمرہ مین جو ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ سیٹنگ انہی کے ذمہ ہوتی ہے. تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے حویلی ادبی کونسل کے زیر تمام جو ہے وہ ایک خوبصورت پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ آپ نے جاری کر رکھا ہے. اسی طرح ہمارے دیگر بھائی ہیں، خاور عباس صاحب ہو گئے، خان آصف صاحب ہو گئے، اور بھی جتنے احباب نے یہ کام شروع کر رکھا ہے. تو ڈیو ٹو کرونا وائرس علماء کرام جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ چاند صاحب آپ مووی میکر ہیں، آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سارے کام کرتے ہیں. ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا کہ آپ نے یہ اپنی تمام تر سروسز جو ہیں وہ علماء کرام کے لیے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا؟ اس پر ہمارے ناظرین کو آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ادھر مدعو کیا. اور اس کے بعد جو یہ ہم گھر میں بیٹھے تھے تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے تھے، ہمیں چاہیے یہ دیکھا بھی ہم کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے. سب سے پہلے یہ کام کرنا تھا دین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو کام تھا اس لیے ہم نے مل بیٹھے، ہم 2-4 دوست بیٹھے. ماشاءاللہ یہ کام پہلے بھی چل رہے تھے، آپ کر رہے تھے. آپ نے تو ماشاءاللہ سب سے پہلے حویلی میں شروع کیا اور بہت اچھا شروع کیا. تو آپ بڑے ہیں ہمارے، تو آپ سے یہ سبھی چیز سیکھا. تو پھر ہم نے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کام کرنا شروع کر دیا. اور جیسے کہ دیکھ لیں ہم ادھر حویلی جو ادبی کونسل کی زیر اہتمام پروگرام میں تقریباً 60 سے اوپر نعت خواں پاکستان پورے تقریباً اکاڑا ساہیوال جی ادھر سے ہم نے خطیب جو باہر سے. تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور ماشاءاللہ آپ بھائیوں کی محبت ہے، جیسے آپ محبت کرتے ہیں اور آج آپ نے جیسے محبت کی ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ جی. احمد صاحب کو سلامت رکھے اور آپ کی محبت دین کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ ایسی ہی چلتی رہنی چاہیے. میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. تو ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری شبیر. تلاوت تو بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. آج ان سے ہم فرمائش بھی کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی ہمیں کوئی کلام جو ہے وہ اپنے خوبصورت انداز میں پیش کریں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سانو کو جڑی ویکھ نہ چھڈوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے سانو جڑی ویکھ نہ چھڈوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے. قبلہ طیب صاحب کہ اساں چھڑنا تیرا درنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اساں چھڑنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا اساں چھڑنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا سانو روزے حشر دا ڈرنا سانو روزے حشر دا ڈرنا ساڈے تسیں او وکیل تے جج وے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے سانو تیری ذات تے مانے سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تو جند جانے قربان تیرے تو جند جانے سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تو جند جانے تیرا مکھ جویں قرآن تیرا مکھ جویں قرآن تیری دید ایسا ڈائے حج وے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے تیرے نانو چمدے لب وے تیرے نانو چمدے لب وے وچوں دسدا سانو رب وے وچوں دسدا سانو رب وے ہتھ بن کے نال ادب دے تیری دید کراں رج رج وے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے سانو کو جڑی ویکھ نہ چھڈوے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے. ماشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت علامہ محمد نعیم رضا صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں شاہ زیب ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان سوشل ایسوسی ایشن حکیم لطف اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں. حکیم صاحب بڑی مہربانی آپ نے آج وقت نکالا اور آپ کی سرپرستی میں چلنے والا پی ایس اے ڈیجیٹل کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. کی طرف میں دوبارہ لوٹ رہا ہوں. کریم اللہ صاحب بتائیے گا کہ
ریاکاری جو ہے اس کو منافقین کی خصلت قرار دیا گیا ہے. تو اب ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی، لیکن تھوڑا چھوٹا بھی ہے، وہ اللہ ہی جان سکتا ہے کیونکہ دلوں کے حال تو اس کے پاس ہیں. تو اس بارے میں ہمیں ذرا آگاہ کیجیے گا کہ یہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جو صدقہ کر کے پھر احسان جتلاتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ جس کا ایک باغ ہے، اس نے باغ لگایا. باغ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور اور انگور اس میں ہیں اور ہر قسم کے پھل ہیں، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ باغ کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس باغ کی دیکھ بھال میں لگا دی. اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگرچہ اب میں کوئی اور کام نہ بھی کروں میری اولاد کی رزق کا سبب
میرے پاس موجود ہے. لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے ایک شعلہ آتا ہے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دے. ہمیں بھگتنا پڑتا ہے کہ اب دوسرا عمل بھی کوئی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر میدان معاشر ہے, ہم نے ریاکاری کی اور اللہ رب العزت جل جلالہ فرمائے گا جن کے لیے تو دکھا دکھا کے عمل کرتا رہا جا کے ان کے پاس سے اجر اپنا وصول کر. جب رب ذوالجلال کی ذات ہمیں دتکار دے گی اور ہمیں ہمارے عمل کا اجر نہیں مل سکے گا, ہم اجر سے محروم ہو چکے ہوں گے, اس وقت ہم کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ ہمیں کسی اور کام کا فائدہ مل سکے. تو یہی مثال ہے کہ ایک باغ ہو اور جب یہ امید ہو کہ اس باغ کی وجہ سے میری اولاد کا رزق اولاد کو ملے گا, تو میدان معاشر میں یہی حساب اس ریاکار کا ہوگا کہ عمل کرے گا تو جب رب ذوالجلال فرمائے گا جس کے لیے دکھا دکھا کے تو عمل کرتا رہا جا کے اس کے پاس سے اپنا اجر وصول کر, تو پھر اس کا حساب یہی ہوگا کہ وہ اب دوسری نیکی تو کر نہیں سکتا ہوگا اور وہ نیکی بھی اس کے پلے میں نہیں ہوگی, تو پھر وہ میدان معاشر میں مارا مارا پھرتا ہوگا. دوسری طرف جو اپنے صدقات کی حفاظت کرتے ہوں گے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صدقات میدان معاشر میں بطور سایہ اس کو میسر ہوں گے. جب میدان معاشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ سخی بندہ جو اپنے مال کی نمائش کر کے نہیں بلکہ چھپ چھپ کے اپنے مال کو خرچ کرتا رہا, وہی خرچ کرنا قیامت کے دن اس کے لیے سائے کا باعث بنے گا. اس سلسلے میں امام ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس حدیث پاک میں 7 ان بندوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا. قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا اور سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی عرش کا. وہ خوش نصیب 7 خوش نصیب ہیں, لمبی بات ہو جائے گی, میں وضاحت کرتا چلوں کہ امام عادل جو حکمران ہو اور اپنی رعایا برقرار رہا ہو, وہ بندہ ایسا خوش نصیب ہے جس دن رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ میسر ہوگا. ان میں وہ بندہ بھی ہے جو جوانی میں جس نے اسلام پر عمل کیا, وہ بندہ بھی اس میں شامل ہے. جوانی میں دین پر عمل کرنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے. اس سلسلے میں وہ بندہ جو رب کو یاد کرتا ہے, صرف اللہ کے نام کے لینے سے اس کا دل زار و قطار رونے لگ جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بندہ بھی ان بندوں کی لسٹ میں شامل ہے جن کو رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ میسر ہوگا. اس سلسلے میں وہ بندہ جو نوجوان ہے, اس کو کسی حسین و جمیل حسب نسب والی عورت نے دعوت دی کہ آ میرے ساتھ بدکاری کر, اور اس نے کہا میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں, وہ بندہ بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوگا کہ جن کو قیامت کے دن رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ میسر ہوگا. اس سلسلے میں اور ان لوگوں کی لسٹ میں وہ بندہ بھی شامل ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ جب صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی چیز کی میں وضاحت کر چکا ہوں. ایک تو ہے فوٹوگرافی کر کے ہر بندے کو بتانا کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے, اور ایک یہ ہے کہ ایک ہاتھ عمل کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے, کہ اپنے ہی من کو پتہ نہ چلے, اپنے ہی نفس کے اندر ریاکاری کا جذبہ بیدار نہ ہو. تو جب ایسا عمل ہوگا تو ایسا عمل کرنے والوں کو رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ میسر ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اس طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری طرف ہم فقراء کا حال دیکھیں, اس بات کو بھی میں اس کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. فقراء کا حال دیکھیں
تو فقراء کے لحاظ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کو حاجت نہیں ہے اور سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ طلب کرتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں ہوگا تو اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، اس ہیبت ناک شکل میں وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خراش ہے جو مانگنے والا اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے، چاہے زیادہ مانگے یا تھوڑا مانگے۔ ایک صحابی رسول انصاری صحابی ہیں، ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے جواب عرض کیا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں اور ایک چادر ہے۔ اگر ہم اس کا حال دیکھیں تو واقعی اس کو مانگنے کی حاجت بھی ہے کہ ایک پیالہ اور ایک چادر اس کے گھر میں ہے، اور شریعت میں اس بات کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر 2 وقت کا کھانا ہو تو پھر سوال کرنا حلال ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کس انداز سے اپنے صحابی کی تربیت فرمائی، سرکار نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں چیزیں بارگاہ نبوت میں پیش کی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بولی لگائی اس کو کون خریدے گا؟ ایک صاحب بولے میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ دوسرے صاحب بولے میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں چیزیں ان کے سپرد کی اور 2 درہم لے کر اس سائل کو عطا کیے۔ فرمایا کہ ایک کا اناج خرید کر اپنے گھر میں دے آؤ اور ایک کی کلہاڑی لے آؤ۔ وہ اناج خرید کر اپنے گھر میں ڈال آیا اور کلہاڑی لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ ڈالا اور کہا کہ 15 دن تک میں تجھے نہ دیکھوں۔ وہ صحابی 15 دن تک جنگل میں رہے اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچتے رہے۔ جب 15 دن کے بعد آئے تو ان کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تربیت کرتے ہوئے اس سے یہ عمل کروایا اور پھر فرمایا یہ جو تو نے محنت کر کے 10 درہم کمائے ہیں یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تو جا کے مانگتا پھرے اور تجھ کو لوگ دے یا نہ دے۔ اب اس سائل کا حال دیکھیں جس کے گھر میں ایک پیالہ ہے، ایک چادر ہے اور مال جمع کرنے کے لالچ میں اس نے سوال نہیں کیا، اپنی حاجت کو مٹانے کے لیے اس نے سوال کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کی تربیت ایسی ہوئی کہ اس تربیت کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ دکھاوا اپنی جگہ ہے، اگر ریاکار سخی بندہ وہ جو سخاوت کر رہا ہے، ریاکاری بھی کر رہا ہے، وہ اگر عیب اس کی ذات کے اندر ہم ملاحظہ کر رہے ہیں تو ایسے فقراء کے اندر بھی عیب ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے۔ ہاں شریعت نے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے لیکن صدقہ کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بارگاہ میں کسی نے ایک کھور پیش کیا، پایا جسے ہم بولتے ہیں، پایا پیش کیا تو انہوں نے رکھ دیا سرکار کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے چھپا کے رکھ دیا، اور سائل آیا مانگنے کے لیے تو اسے کہا گیا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور یہ نیت کر کے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ چیز پسند ہے، اگر ہم نے سائل کو دے دی تو سرکار کی پسندیدہ چیز اس کے پاس چلی جائے گی۔ جب سرکار آئے تو جب وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا گیا تو وہ پتھر بن چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو دے دیتے تو یہ بہتر تھا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث پاک سے
صدقہ کی وضاحت کرتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی مال کی 3 قسمیں ہیں. ایک مال وہ ہے جو وہ کھاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، اور مال کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ پہنتا ہے پرانا ہو جاتا ہے، اور مال کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے. تو یہ جو مال کی قسم ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دی گئی، یہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا باقی جو رہ گیا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کے ورثاء کا ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال پیش فرمائی، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مال کی بجائے اپنے وارث کے مال کو پسند کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اپنا مال چھوڑ کر اپنے وارث کے مال کو پسند کرنا شروع کر دے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی طرح کی مثال پیش فرمائی کہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وہ تو اس کا اپنا ہو گیا، لیکن وہ مال جو مرنے کے بعد بچ چکا ہے وہ اس کا نہیں، وہ اس کے ورثاء کا ہے، جس کو وہ بندہ بچا بچا کے رکھتا رہا. صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، ابتلاء و ازمائش کو ٹالتا ہے، بری موت، اچانک موت کو بھی ٹالتا ہے. لیکن جب اس کے اندر ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو ہر نیک عمل کی طرح یہ صدقہ بھی ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. پھر یہ ایسا عمل بن جاتا ہے جس کا آخرت میں اللہ رب العزت جل جلالہ سے کسی طرح کے اجر کی کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اس سے معمون محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. پروگرام
ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ دونوں اصولوں میں سے کوئی ایک اصول اپنا لیا جائے گا تو ریاکاری سے بچاؤ ممکن ہے اور تحفظ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے. ساری انہی معاشرے کینہ بہت ہوتے ہیں. ماسٹر ہوں ماسٹر ہوں زکوٰۃ بندہ حج کرنے جائے تو اس اس کے بارے میں سوچنا کر دے. وہ یہ سوچنا لگا آنے کو تو حج نصیب ہوتی ہے ہر سال نصیب خرچے وہ نیکی. دل کے اندر جب بغض ہے رب ذوالجلال کی طرف اس کے توجہ نہیں ہے تو اس کے دل میں ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے, نہ انکساری پیدا, نہ خشوع. وہ اپنے عمرہ کے ارکان کو پورا. اسی طرح پیش چاہیے کہ جب بندہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے, پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کے کچھ شعبے بیان کیے. ان شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا اور ایک شعبہ یہ بھی بیان فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے وقت بھی بندہ دل میں یہ خیال رکھے عمل اپنے رب کر رہا ہو. اگر آج بول نہیں ہے جائے اپنے آپ کو لگانا اور یکسوئی سے اس میں لگا رہنا یہ نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اور انہی دو اصولوں پر عمل کر کے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو دیکھنے کا خیال ہو کہ میں رب کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں, یا یہ خیال ہو کہ میں عبادت تو کر رہا ہوں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش مجھ میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر ہر عمل میں ایک لذت سرور اس بندے کو نصیب ہوتی ہے, ایسی لذت کہ بندہ جب ایسی نماز پڑھتا ہے جو خشوع و خضوع والی ہے, عاجزی انکساری والی ہے, پوری یکسوئی رب ذوالجلال کی ذات کی طرف ہے, تو یہ ایسی نماز ہے جو ہمیں بے حیائی سے بھی روکتی ہے, جو ہمیں برے کاموں سے بھی روکتی ہے. اگر ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے حسد اور کینے کے بیج بوئے جا رہے ہیں, گرچہ نماز پڑھی جا رہی ہے, معاشرے کے حالات پر تبصرہ دل میں چل رہا ہے, تو ایسی نماز تو برے کاموں سے نہیں روکتی اور ایسا روزہ بھی برے کاموں سے نہیں روکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور پھر بری باتیں بھی نہیں چھوڑتا, برے کام بھی نہیں چھوڑتا, تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے. اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی اگر ہم رب ذوالجلال کے رضا کو شامل حال نہ رکھیں تو پھر بھی وہ یکسوئی, وہ عاجزی, وہ انکساری ہمیں میسر نہیں ہو سکتی اور ہمارا عمل وہ بھی باطل ہو جاتا ہے. اگر ہم رب ذوالجلال کی طرف پورا لگاؤ, دھیان, توجہ اور یکسوئی رکھ کے ہر عبادت کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو معاشرے کا بگاڑ اور معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنی ہوئی ہیں, ان ساری چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے اور ہمارا معاشرہ پھر اسی معاشرے کا عکس نظر آئے گا جو صحابہ کرام, تابعین کرام, تبع تابعین کرام کے معاشرے کا انداز تھا. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا کریم اللہ قمر صاحب جو ہیں یہ میرے کچھ وقت کے لیے ہم کلاس فیلو بھی رہے، ویسے رشتے میں یہ بھتیجے لگتے ہیں۔ قاری محمد حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ماہ رمضان کے آخری ایام میں ہماری دعا ہے آج کے پروگرام کے توسط سے کہ اللہ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ وہ ہماری ایک کلاس لگتی تھی جامعہ لشکر دی، اور میں اور قمر صاحب جو ہیں وہاں پر ان سے کچھ سیکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو پھر انہوں نے قبلہ جلالی صاحب کے میرا خیال ہے رہے ہیں میں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہاں جی۔ گھنٹہ 22 طلباء علیحدہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھے رہتے تھے، ہم 1 بجے تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو وہاں گیا تھا، اور اس کے علاوہ محمد حسن اللہ علیہ کے پاس میں پہلے تجوید و قرات یہ ان کے پاس کورس کرنے کے لیے جایا کرتا، ساتھ انہوں نے صرف اور نحو بھی شروع کروا دی تھی۔ تو پہلے 2 سالوں میں ہم نے ادھر درس نظامی کا جو 2 سالوں کا کورس ہے وہ ادھر ہم نے حاصل کیا۔ اس کے بعد پوری کلاس میں سے 2 ہم گئے تھے جامعہ نظامیہ میں، جامعہ نظامیہ لاہور جو لوہاری گیٹ میں ہے، وہاں پڑھتا رہا، اور وہ بھی میرے ساتھ کاشف حکیم صاحب ہیں لاہور ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد میں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام جو دروغہ والا میں ہے، وہاں میں آخری 4 سال میں نے وہاں مکمل کیے، اور وہاں سے مجھے سند فراغت ملی۔ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو۔ رشید صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، اور جناب طیب صاحب سے گزارش کریں گے کہ بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے 2 اشعار جو ہیں وہ پیش فرمائیں، اور پھر سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرا ذکر کراں میں فجری شام سونیا، تیرا ذکر کراں میں فجری شام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سونیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، تینوں عرش شان تیرے جیا نہیں کسے پایا ہے، نہیں کسے پایا ہے، بنیو عرشاں تیوں مہمان سونیا، بنیو عرشاں تیوں مہمان، لکھاں تیرے تے درود تے سونیا، السلام گلشن وحدت
کے پھول، یہ سلام عاجزاں ہو قبول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کریمہ ببخشا برحال ما کہ ہست مسیر ایک مند ہوا، نہ داریم غیر است تو فریاد رست کہ تو ہی آسیاں را خطا بخشو بس۔ نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثواب نما۔ یا الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جمیع مومنین مومنات کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین استاد محمد احمد ساجد صاحب، ان کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ دین حق کی عظمت اور عزت کے لیے اس طرح کی کاوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ہر عمل میں خلوص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شر شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حاسدین کے شر سے ہم کو محفوظ فرما، آفات و بلیہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین نیک اعمال میں استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین برے اعمال پر ندامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی خیر فرما، دنیا و آخرت میں بھلائیاں ہمارا مقدر بنا۔ یا الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا کل عید ہو گئی، آج آخری پروگرام ہے۔ ہماری کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول، جنہوں نے ہمارے یہ برکت ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، الحاج محمد رفیق کو میں اور جتنے بھی علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ یہاں پر تشریف لائے، ان سب کو میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دینے والا ہے، میں نے تو ان کو صرف دعائیں ہی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے علم و عمل میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور اگر عید جو ہے وہ منڈے کو ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک پروگرام جو ہے وہ دوبارہ کریں گے، کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چند چناں دے معاملے چڑھن چڑھن نہ چڑھن نہ چڑھن۔ تو میسج آف سے میں گزاروں گا اپنے مخیر حضرات سے، اپنے دوست احباب سے، کہ نیکی کر کے بار بار اس کو جتلانا جو ہے وہ نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور ایسے کام کرنے سے کہ جس میں ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی خوشی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کہ عزت و آبری مجھے جو ہے ان دوستوں سے ملے گی، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے۔ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس شعر کے ساتھ جو ہے وہ کروں گا کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، سارے اعزاز فضیلت والے میرے آقا کی نسبت سے ملا کرتے ہیں۔ وہ السلام علیکم۔